اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تمام معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بروز جمعرات اور 19/11/2020 کو ایک عظیم سانحہ پیش آیا جو ناقابل یقین ہے۔ ایک مجاہد ختم نبوت، ایک دلیر سپاہی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دینے والا پہرہ دار، جو کہ پیر و فقیروں کا ایک عمل ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ادنا پیش کرنا ہے، تو پہرے دار کی بجائے جی فرماتے تھے کہ میں چوکی دار ہوں۔ میری الحافظ الشیخ القاری خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ کا فوتگی والے دن سے لے کر تدفین تک کتنی دنیا نے شرکت کی۔ ایک اندازے کے مطابق کوئی 1,30,00,000 کہہ رہا ہے، کوئی 1,50,00,000 کہہ رہا ہے، کوئی 1,70,00,000 کہہ رہا ہے۔ اتنی تعداد میں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی، اور بظاہر بابا جی کوئی کروڑ پتی نہیں تھے، کسی اسمبلی کے کوئی رکن نہیں تھے، کوئی جاگیرداروں والے نہیں تھے، صرف اور صرف اپنی پوری زندگی دین اسلام، دین حنیف کے لیے وقف کی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دیتے رہے۔ آپ کے ہاتھوں کے طالب علم منبر و محراب پر بیٹھے عالم بن کر، بظاہر ان کی جو تحریکی کاوشیں ہیں وہ تو 3 سے 4 سال کی ہیں، تحریک لبیک پاکستان، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اس سے پہلے آپ ایک اچھے استاد، بلکہ استاد کیا، استاد العلماء، آپ نے ایز اے ٹیچر بہت سے طالب علم تیار کیے دین کے، اور درس بھی یہی دیتے رہے۔ آپ بہت خود مختار رہے، آپ کی کوئی پراپرٹی کے حوالے سے نہیں دیکھنے میں آیا، نہ آپ کی ظاہری حیات میں، نہ پردہ کرنے کے بعد کوئی انکشاف ایسا ہوا کہ آپ کے کوئی عرب و عجم میں یا دیگر ممالک میں کہیں گھر بار کوئی ایسی پراپرٹیاں ظاہر ہوئی ہوں۔ تو اللہ کریم کے یہاں اتنی مقبولیت کیسے بنی؟ یہ کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اپنے پیج کے حوالے سے بھی اور بابا جی کی محبت کے حوالے سے، بابا جی کے کردار کے، آپ کی زندگی کے حوالے سے، کہ ساری زندگی کیسے سادگی سے گزار دی۔ ایک مسجد کے ساتھ چھوٹا سا گھر، اس میں آپ رہے، گورنمنٹ کی ملازمت ملی، پیر مکی علیہ رحمہ کے دربار پہ آپ نے امامت کروائی، پھر وہ چھوڑ دی۔ اس کی وجہ جب سامنے آئی تو پتہ چلا کہ وہ آپ سے کہتے تھے کہ لکھی ہوئی تقریریں کرو، جبکہ آپ کہتے تھے کہ میں نوکر جس کا ہوں، میں اس کی توقیر و تعظیم و عظمت بیان کروں گا، میں یہ نہیں کر سکتا جو تم کر رہے ہو۔ میں ایسی نوکری کو خیر بات کہتا ہوں، میں جس کا نام لے رہا ہوں مجھے خود پالے گا۔ تو یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ ایک تو دین اسلام سے پیار ہے، دوسرا آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پہ پہرا دینا، حضور کی عزت پہ کوئی آنچ نہ آئے، ورنہ تمہاری عزت ہے فارغ۔ حضور کی عزت ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر حضور کی عزت نہیں ہے تو تمہاری بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور حقیقتاً یہی ہے، جیسے بخاری و مسلم اور دیگر کتب میں لکھا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، مال، جان، اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو اس حدیث کے بھی بہت اسٹرانگ فالوور تھے بابا جی۔ بابا جی خود تو چلے گئے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو ادھورا چھوڑ گئے ہیں۔ حکم ربی ہے، اللہ رب العزت کی اس میں کوئی بہتر حکمت ہوگی
ہمیں بابا جی کی زندگی سے بہت سے ایسے مفید مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر ہم وہ اپنے اوپر اپلائی کر لیں تو کامیابی نصیب ہوگی۔ بابا جی ایک سچے پکے عاشق رسول تھے۔ ہمارا حسن ظن ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہوں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیتا چلوں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 96۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو یہ وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے ایسے اعمال کیے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دی۔ پھر ایک جگہ ایک حدیث پاک اس کا ذکر کرتا چلوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ وار اس طرح محبت سلسلہ چلتی ہے۔ تو آپ اور میں کیا اس جنازے میں گئے ہوں گے، ہم نے جو دیکھا یہ ہمیں لے جانے والا اللہ رب العزت ہی ہے، جو ہمیں وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبلہ بابا جی کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کی خدمات جو دین کے لیے انہوں نے کی ان کو بہترین اس کا اجر فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ان پر کروڑہ رحمت اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت ہو۔ اللہ رب العزت بابا جی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔